الرحیم۔ ناظرین، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب کسی چیز کا رزلٹ آتا ہے غفلتوں کی بنیادوں پر، کیا اس کے بعد ہی کچھ ایکشن لیا جاتا ہے؟ دراصل میں جس موضوع پہ آج ڈسکس کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کی پہلا فیز ختم ہوا، لاک ڈاؤن، کچھ معاشی برڈنز جو تھے ان کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں تھوڑی نرمی کی گئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا کچھ ہے ہی نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ ٹاپ دو کنٹریز جو ترقی یافتہ ملک ہے، امریکہ اور اٹلی، ان کی مثالیں ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ غفلتوں نے ان ممالک کو کس طرح سے افیکٹ کیا۔ یہ ٹاپ وہ کنٹریز ہیں جن میں کیجوالٹیز جو ہے کرونا کی وجہ سے ان ملکوں میں زیادہ ہوئی۔ جناب، امریکہ اور امریکنز، امریکہ خود کو سپر پاور سمجھتا ہے۔ سپر پاور سمجھنے کے بعد امریکنز یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ان کے سائنٹسٹ جو ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، ان کے پاس بہت سی بیماریوں کے حال موجود ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں سپیریورٹی کمپلیکس، احساس برتری تھا کہ یہ تو بیماری ہے ہی کچھ نہیں، دو چھینکیں ہیں تو پھر کیا ہو گیا، بیماریاں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اٹالینز جو تھے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ کوشچن تھا کہ ہم یورپینز ہیں، اور یورپینز کی اکانومی جو ہے اس کو مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اس کی جو ابتدائی علامات تھیں لائک دیٹ کہ چھینکنا، کوئی پاس بیٹھا چھینک رہا ہے اسے پرہیز نہ کرنا، لائک دیٹ کہ کوئی کسی نے کھانسی کی ہے ڈائریکٹ ہینڈ شیکنگ ہے، اور اس کے بعد لوگوں سے ملنا، باتیں، اور وہ تمام غیر احتیاطی کام کیے گئے جس کی وجہ سے کرونا ان ممالک میں بے انتہا تیزی سے پھیلا۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے وہ ذرا پاکستانی عوام کے احساس ذمہ داری پہ آپ نظر دوڑائیے۔ جب سے لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے، عام طور پہ میں دیکھتا ہوں اگر ایک شاپ کے باہر 100 لوگ کھڑے ہیں تو اس میں ایک انسان کم از کم 200 فٹ دور کھڑا ہے۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ جناب میری زندگی ہے، میرا اپنا جسم ہے، اور اس کے اوپر مرضی اور احتیاط بھی میری ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یا لوگوں میں ایکسپوز کروں، کیوں ایسی غلطی کروں؟ تو پھر سوال آتا ہے کہ جو باقی 100 لوگ یا 200 لوگ کھڑے رہ گئے، کیا ان لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ایسی باتیں موجود نہیں تھیں؟ جناب، بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی ایک بہترین پالیسی کے اکارڈنگ ابتدا میں لاک ڈاؤن ہوا۔ جب ابتدا میں لاک ڈاؤن ہوا تو یہ وقتی طور پہ نہ پھیل سکا، لیکن کیا ختم ہوا؟ نہیں۔ اصل میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، وہ اس لیے کہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کے لوگوں نے، کوئی سپیریورٹی کمپلیکس میں تھا، کوئی انسان جو ہے وہ خود کو سمجھتا تھا کہ جی کہیں پہ کچھ بھی ہے، ہم بڑے مہان لوگ ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب میں پاکستانیوں کے کچھ کامن ویوز بتاؤں۔ کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھ کے یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ فلاں فلاں کام کریں تو یہ پھیلا بھی ہو تو یہ آرام آ جاتا ہے۔ میں نے کہا یار اگر اتنی بڑی بات ہے تو آپ ایک پریس کانفرنس کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ اس کے اوپر کیوں لوگوں کے اندر یہ بات شیئر نہیں کر دیتے کہ اگر اسی سے آرام آتا ہو؟ میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ نہیں، کہ بلکہ میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جو چیزیں زندگی بچانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اور اگر زندگی بچانے کے لیے کچھ چیزیں، مطلب یہ کہ اگر لاک ڈاؤن کھلا ہے تو لوگوں میں کتنے فاصلے ہیں، آپ کو کتنا اپنی زندگی کے ساتھ لگاؤ ہے، کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جسم اللہ تعالیٰ کی ذات کی امانت ہے، کتنی حفاظت ہے۔ اور یہ چیزیں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پریکٹسز جو دونوں ممالک کی عوام دہرا رہی تھی، کام یہی کر رہے ہیں، لیکن ان کے سلوگن اور تھے، ان کے اندر احساس برتری تھا، وہ خود کو پاور سمجھتے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے پھیلا نہیں، اب کیسے پھیلے گا؟
تو ریکویسٹ آپ سے اتنی سی ہے کہ میں نے اپنی تمام مصروفیات سے صرف آپ لوگوں کو اس چیز پہ اویئر کیا ہے کہ وہ تمام میئرز لازمی کریں جن کی بنیادوں پر آپ کی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے. اصل میں یاد رکھو کرونا زونوٹک ہوتا ہے. زونوٹک کا مطلب ہے کہ یہ وائرس جانور میں جاتا ہے, جانور سے انسان میں آ جاتا ہے, اور اس کی ایک نیچر ہے کہ یہ باہر رہتا ہے تو ڈیڈ رہتا ہے, جب باڈی میں آتا ہے تو ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو جناب فیس کی کوریج, ہاتھوں کو سیو کرنا, یہ تمام وہ پریکٹسز ہیں. براہ کرم اپنے حال پہ رحم کریں اور گیدرنگز کی پلیسز پہ جانے سے گریز کریں, اور اگر حکومت ان چیزوں پہ اقدامات کرتی ہے تو اس کو ویلکم کریں. جناب میں لاسٹ پہ صرف اتنا سا کہوں گا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تھینک یو سو مچ.